السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 10 اکتوبر 2024 اور بہت ہی اہم معاملہ ہے. فسطائیت کی، ظلم کی داستانیں، 144 کا نفاذ، جھوٹے مقدمے، ڈیٹینشن آرڈرز، اور میں نے بہت سی چیزیں نکالی. ایک آج بڑی زبردست، اور میں کریڈٹ دیتا ہوں میرے موکل کلائنٹ ہیں، آپ کو یاد ہوگا محمد یوسف صاحب وزیر آباد سے. ان کے صاحبزادے کو جب اٹھایا گیا، وہ بڑی مزدار، میں نے آپ سے باتیں کرنی ہیں. ہو سکا تو میں ڈیٹینشن آرڈر بیک گراؤنڈ پہ چلاؤں گا. یعنی کل کوئی تو پوچھے گا ان سے، حساب تو ہوگا نا جی. انتظار پجوتا جو ہے ہمارے دوست ہیں، وہ جیسے یاد ہے آپ کو اپنا 12 اپریل کو میرے گھر پیٹرول پمپوں سے حملہ، میں نے شکایت دی درج کرنے کی. مقدمہ کس کے خلاف؟ نواز شریف، رانا ثناء اللہ اور محسن نقوی. وہ سرکار نے خود کاٹ لیا. انتظار پجوتا کا مقدمہ خود کاٹ لیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیزوں سے نے کہا بڑا تفصیلی لکھاؤں گا آرڈر. جناب جسٹس عامر فاروق صاحب نے اب وہ کیا لکھایا ہے وہ ہم آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں. آپ پریشان ہو گئے جو باتیں ساری سن کے. میں کیا بات کروں، میں تو کوشش کرتا ہوں آئین اور قانون کی پاسداری میں لے کر چلتا رہوں. خیبر پختونخوا ہاؤس جو ہے نا وہ ڈی سیل کر دیا. کوئی ظلم دیکھا آپ نے؟ اور ہماری کوٹیں جو ہے نا، جب تک ہائی جرمانے نہیں رکھے گی ان کے اوپر، یہ رکے گا نہیں. یعنی عام آدمی کو تو کہتے ہیں کہ جناب جرمانہ کر دیا، جناب تم نے غلط کیا. بھائی یہ جو غیر قانونی سیل کیا، یہ نہیں تو ہونا چاہیے تھا. مقدمہ ٹھیک ٹھاک درج ہونا چاہیے تھا، بلتا ہے لیکن نہیں ہونا. بلے کے انتخابی نشان بالکل ٹھیک کیا کہ نظرثانی کی درخواست چیف جسٹس قاضی فیصل کے سامنے بحث نہیں کرنی چاہیے. میں بڑا کلیئر ہوں. ان کا مائنڈ آج بھی یہ پریجوڈس سے بھرا ہوا مائنڈ ہے ان کا ذہن جو ہے، ان کے ذہن میں جو باتیں ہیں ساری اگر غور کریں، آج یہ ملک جو حالات دیکھ رہا ہے وہ جسٹس قاضی فیصل صاحب کی وجہ سے ہے. جس طرح انہوں نے پروٹیکشن دی الیکشن کمیشن کو. میں بتاؤں گا آج لاہور ہائی کورٹ میں 3 بہت ہی اہم سماعتیں تھیں، میں اس کا بھی ذکر آپ کے ساتھ کروں گا. چلیں، اور آئینی ترمیم ڈرافٹ کے حوالے سے 3 ہائی کورٹوں میں تو معاملہ آیا ہے. لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس علی نے کیا کہا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہوا، اور پشاور ہائی کورٹ میں کیا ہوا، یہ سب سے پہلے اسی کے بعد سے سامنے رکھتے ہیں جی. اور لاہور ہائی کورٹ کو انہوں نے بتایا کہ ابھی کوئی ڈرافٹ ہی نہیں ہے، اس میں صرف سیاسی جماعتوں سے مشاورت چل رہی ہے. سمجھ سے بالا تر درخواست اور آخر کیا ریلیف مانگ رہا ہے، یہ یہاں یہ بات کہہ رہی ہیں. اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے نا اعتراضات دور کر دیا چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے، اور ہدایت کی اس حوالے سے. انہوں نے اس کانٹیکس میں جو بات کہی ہے نا، انہوں نے کہا کہ جناب اس کو مین پہ لگا دیں. اور یہ ممکنہ نہیں ہے. میں نے آپ کو یاد ہے، میں نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہوا یہ 54، یعنی یہ اب یہ بیوقوف بناتے رہے. آپ سب نے دیکھا نہیں کیا ہوا تھا. چلے میں یاد کراتا ہوں. بھیڑ بکریوں کی طرح شاید بٹھایا ایم این ایز کو اور سینیٹر کو کہ آج ہی پاس کرنا ہے. یعنی ساری آپ نے دیکھا نہیں، اجلاس ابھی لیٹ ہو رہا ہے، تھوڑا لیٹ ہو رہا ہے. یعنی وہ دکھانا نہیں چاہتے. جنہوں نے تیار کی، اسٹیبلشمنٹ نے جو تیار کیا، وہ آپ کے سامنے موجود ہے. میں نے تو پڑھی ہیں، اور اسے تباہی و بربادی ہے اس ملک کی. اس کا مقصد سمجھے آپ. مقصد آپ کو سمجھ آنا چاہیے. اس مقصد کو سمجھیں گے تو آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی. لیکن یہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اس ملک کے اندر. خدا را روک دیں. اس طرح یہ نظام نہیں چل سکتا ہے. پشاور ہائی کورٹ نے جو بڑی زبردست بات کہی ہے، پشاور ہائی کورٹ نے تو آپ کو پتہ ہے وہ کہہ دیا ہے 15 تاریخ کے لیے رکھ بھی لیا ہے کیس. اور جو بڑی مزیدار بات ہے، لارجر بینچ بنانے کا بھی عندیہ دے دیا ہے. یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے. یعنی آپ آئینی ترمیم لا رہے ہیں یار، لوگوں میں آرٹیکل 19 بڑا کلیئر ہے، 19 بڑا کلیئر ہے. بتائیں تو صحیح نا کیا ترمیم ہے. عوام کو پتہ ہے کوئی؟ اچھا، عوام کے متقب بھائی ہم فیصلہ کرنے والے ہیں. بھائی آپ فیصلہ کرنے والے ہیں. یہ آئین پاکستان 1970 میں سوشل کانٹریکٹ ہے، عمرانی معاہدہ ہے، اور اس پتہ عوام کو نہیں پتہ ہونا چاہیے. میں بھی پٹیشن فائل کر رہا ہوں انشاءاللہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر، اور میری ڈفرینٹ میں چونکہ لکھ چکا ہوں اس حوالے سے. کاپی پرووائڈ کرنے کا میں نے پہلے بھی خط لکھا تھا سپریم کورٹ میں، وہ لگائی ہے ساتھ. اس کا ایک ریمائنڈر میں جاری کروں گا. ریمائنڈر جاری کر دیا ہوا ہے، اور وہ بھی ہم ہائی کورٹ میں لے کر آئیں گے. معاملہ ہائی کورٹ کے سامنے رکھیں گے کہ جناب یہ دیکھیں نا یہ کیا حال ہے، یہ کیا پوزیشن ہے ساری. بلے کا انتخابی نشان جو لینے کے درخواست ملتوی کرنے کی نظر ثانی کی درخواست متفرق درخواست دائر کر دی ہے حامد خان ایڈوکیٹ نے. اور وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست پر کارروائی ابھی بڑھانا نہیں چاہتے. یہ ضروری ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا مائنڈ بڑا کلیئر آ گیا. ایک فیصلہ، بلکہ میں یہاں چلیں ذکر ہی کر دوں، لاہور ہائی کورٹ میں آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نا تاحیات نااہلی تھی. آپ کو پتہ ہے تاحیات نااہلی تھی. سپریم کورٹ ججمنٹ آ گئی، اس میں نظر ثانی دائر کی. انہوں نے اس کے پیچھے سیکشن 232 میں اس کو نااہلی کو 5 سال کرنے کی کوشش کی. اچھا، وہ کوالیفیکیشن کے سٹینڈرڈ ہے. اگر آپ کو ترمیم بھی کرنی ہے تو اس کے لیے آئین میں ترمیم کریں نا. آپ آئین میں ترمیم کریں تو وہ آئین کی ترمیم کی ایک اپنی حیثیت ہوگی. لیکن اگر آپ آئین میں ترمیم نہیں کرتے ہیں
تو اس کی حیثیت تو کوئی نہیں ہے نا, اس کی حیثیت تو ایک کاغذی ٹکڑے کی طرح پر ہے. لیکن جس طرح سے یہ ہو رہا ہے, یہ نظام بتا رہا ہے کہ یہ نظام کتنا ڈیفیکٹڈ ہے, کتنا ڈیفیکٹو ہے یہ نظام سارا. اور میں نے اس کو چیلنج کیا, جیسے شاہد بلال حسن آج سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں, انہوں نے کہہ دیا کہ یہ بالکل, سپریم کورٹ نے کہہ دیا, سپریم کورٹ نے کہاں کہا ہے. اور اس کی الٹرا وائری جو ہے یہ تو ہماری ہائی کورٹ نے دیکھنی ہے نا جی, کہ یہ آئین سے متصادم ہے یا نہیں ہے, یہ ترمیم ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے. اور اٹارنی جنرل نے آج دفتر سے آج پھر کوئی موجود نہیں تھا. میرے عام کیسز میں اب اٹارنی جنرل دفتر سے کوئی نہیں آ رہا ہے, یہ ریکارڈ, اور وہاں بھی لٹکانے کی کوشش کی. میں نے کہا جی چھوٹا جا معاملہ ہے اس کو, اور میں نے پھر وہاں الیکشن کمیشن طرح سا مڈ بیر کے موڈ میں آ گئے ہیں جناب, یہ پارٹ, میں کہا یہ فریق ہیں. انہوں نے کہا جی فریق, ہم فریق تو ہیں اس میں. میں نے کہا جی یہ فریق وہ والے فریق نہیں ہے, پارٹی کے طور پر فریق ہے. ان کا کیا کام ہے ڈیفینڈ کرنا ہے چیزوں کا, عدالت جانے, عدالت کا کام جانے, ان کا کام تو قانون پہ عمل درآمد کرنا ہے نا, یہ کیوں ڈیفینڈ کرتے پھر رہے ہیں. اور تاریخی طور پر بات یہ ہے کہ مختلف قوانین جو ہیں وہ الیکشن کی تاریخ دینے کے حوالے سے جو صدر اور گورنر سے ہٹا کر آپ نے دے دیا, الیکشن کمیشن کو دے دیا اختیار, پھر 232 کے تحت یہ آپ نے کیا, مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیا, بہت سی ترامیم کے حوالے سے میں نے بڑی کل کے باتیں جسٹس عابد عزیز شیخ سلطان تنویر کے ساتھ کہی ہے. لیکن میں اپنی طور پہ کوشش بڑی کر رہا ہوں, بھاگتی گورنمنٹ پھر رہی ہے. دوسرا معاملہ ہے آپ کو پتا ISI کا جو کال ٹیپ ریکارڈ کرنے کے حوالے سے معاملہ ہے, اس کی سماعت جناب جسٹس چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ, جسٹس شہباز رضوی اور جسٹس فاروق حیدر صاحب کے سامنے ہوئی. وہاں سوال پیدا ہوا کہ ساری چیزیں کیا. میں نے کہا جی میں نے سپریم کورٹ لگا دیا, سپریم کورٹ میں صرف خالی کال ٹیپنگ کر رہے تھے, اس میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے کیس کا ذکر کر کے وہ اسٹے دیا تھا, سپریم کورٹ نے لیو دے دی اور اسٹے ختم ہو چکا تھا, اور یعنی واپس بھی نہیں لیا. سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ اگلی ڈیٹ تک کا اسٹے کا تھا, اسٹے نہیں ہے. اس میں سیکشن 54 کے تحت وہ نوٹیفیکیشن دے دیا. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے, عدالت کے ریمارکس تھے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میٹر ٹیک اپ کر چکی ہے تو لاہور گئی. میں نے کہا جی وہ اختیار ان کا ٹیریٹوریل جورسڈکشن کی ایکٹ تک ہے. بھی یہ تو کالر ٹیپ تو پنجاب کے اندر بھی ہو رہی ہیں. اس پر میں نے بتایا جی فیئر ٹرائل ایکٹ ہے 2013 کا, سیکشن 38 پڑھا, سیکشن 39 پڑھا, جو نان ابسٹینٹے کلاس ہے, جو اوور رائڈنگ افیکٹ دے رہا ہے. اگر آپ نے ٹیپ کرنا بھی ہے تو اس کے لیے عدالت جائیں, عدالت سے زیادہ جا کر ٹیپ کر لیں. یہ کہ جب دل چاہے پڑھ کے ٹیپ کر لیں. اور ISI کون ہوتی ہے اس طرح کے کالر ٹیپ کرنے کے والے سے, یعنی نہ کو بلیک اینڈ پاور ہی دے دیا, جو دل چاہے جس طرح مرضی دیں, ڈسکریشن استعمال کرتے رہے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا, یہ نظام اس طرح تو نہیں لے چل سکتا نا. تو یہ بات سامنے رکھی. انہوں نے کہا جی لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جی اسلام آباد سیم پارٹی کی حد تک پرنسپل بڑا واضح ہے کہ اگر سیم پارٹی اگر لے کر جائے, اگر مختلف پارٹی لے کر جائیں تو پھر اس کا اطلاق اس طرح نہیں ہو سکتا ہے. یہ دیکھنے والی بات ہے. اس پہ ڈالنا کا کہ آپ درخواست واپس لے لیں, فیئر ٹرائل کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے آئیں کہ اس پہ ہو. میں کہ جی اس کا اگر اطلاق ہوتا ہے, کہتے ہیں اگر اس کا اطلاق ہوتا ہے تو یہ نوٹیفیکیشن الٹرا وائری ہے ہی نہیں ہے, الٹرا وائری ہے. یعنی جب اگر اس کا فیئر ٹرائل ایکٹ کا اگر اطلاق شروع ہو گیا تو پھر کیا پوزیشن رہ جائے گی؟ بالکل کوئی پوزیشن نہیں رہ جائے گی. ٹھیک ہے نا جی. اب آپ وہ بڑا اہم معاملہ جو ہے, محمد یوسف جو ہیں وزیر آباد کے MP کا الیکشن لڑا تھا, وہ DC گجرانوالہ کے والد مخالف تھے, ان کو جس طرح جتایا گیا, ریٹائر کرایا گیا, اٹھایا گیا, ظلم اور زیادتیاں کی, یہ ریکارڈ کے اوپر چیزیں موجود ہیں. پھر کیا کیا انہوں نے, ان کے بیٹے وکیل ہیں ان کو اٹھا لیا. اچھا وزیر آباد ڈپٹی کمشنر وزیر آباد بھی اپنے آپ کو وہی لکھ رہے ہیں اور وہ جاری کر رہے ہیں. کمال ہے, وہ ایک ہی ہینڈ رائٹنگ سے ہو رہا ہے, ایک ہی طرح کا DPO بھی لگتا ہے وہ یہ ایک ہی ہے. یعنی DPO وزیر آباد بھی وہی گراؤنڈ لے رہا ہے, DPO وزیر گجرانوالہ بھی وہی گراؤنڈ لے رہا ہے. اور یہ ساری آج میں عدالت کے سامنے پیش کیا. پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں, اس وقت ہیئرنگ نہیں ہوئی, لیکن آپ کے سامنے یہ انوکھی بات میں نے بتانی ہے. اور میں تو آپ کو پتا ہے MP آرڈر کے چیلنج کرنے کے خلاف جسٹس امجد رفیق صاحب نے الٹرا وائرس کے اوپر کام اٹھایا ہوا ہے, لیکن ہم وہ منطقی انجام کی طرف نہیں پہنچ سکا. ٹویٹر بین پہ ابھی سماعت ہونی ہے, تو وہ سماعت میں رات میں بتاؤں گا, یعنی کہ رات کے پروگرام بتاؤں گا. ابھی سماعت ہونی ہے, جس وقت پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تک ابھی ہیئرنگ ہوئی نہیں ہے. ہیئرنگ ہوگی تو اب اگلی جو بات ہے, انظار پنجوتا کا جو ہے نا, وہ ایک اغوا کا پرچہ 100 کال درج کر دیا ہے, لیکن وہ غائب ہیں. تعریف بڑی کی انہوں نے جو ہے نا, اور کہ جناب IG بہت IG پتہ نہیں کیسے بہتر کہہ دیا انہوں نے. IG نے جو حال دیکھیں لا اینڈ آرڈر کے حالات کیا ہیں اس طرح کرا. اور IG اسلام آباد جب پیش ہوئے, انہوں نے کہا F6 آخری لوکیشن کے بعد ہمیں نہیں معلوم کہاں گیا. انہوں نے کہا جی اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بنائی ہے, SSB انویسٹیگیشن سرپرائی کریں کہ کیا فرق پڑتا ہے اگر خاص لوگوں کے پاس ہو. تو پولیس کی کیا حیثیت ہے, پولیس تو اٹھا کر خود لے کر آتی ہے. یہ باتیں ڈیجیٹل سرویلنس, سیف سٹی کیمروں کوشش کر رہے ہیں. وہ F6 اور یوپا کے کیمروں میں انتظار پنجوتا کی گاڑی نظر آتی ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا ہے مرزا آصف ایڈورڈ کے ساتھ وہ فیض آباد تک گئے
اور اس سے پہلے وہ شہری ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے, پروگرس کیا ہے؟ اور ہدایت کی کہ وزارت دفاع سے رپورٹ مانگتا ہوں, زیادہ ہوگا مجاز افسر بھی بلاتا ہوں. سیاسی ورکر صاحب پاکستان کے شہری ہیں, اور یہ سلسلہ ختم کیسے ہونا ہے, یہ کیسے ان چیزوں کو آگے لے کر جائیں گے. اور رپورٹ جو ہے نا وزارت داخلہ اور ان سے یہ تفصیلی آرڈر میں جاری کروں گا. آپ اس پہ کریے, آپ ایک اپرائٹ افسر ہیں, آپ یقین رکھیں انویسٹیگیشن محفوظ ہاتھوں میں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انویسٹیگیشن وہ ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے, ہمارا اپنی جگہ. آخری جو بات میں نے آپ سے کرنی ہے, ہاں ٹویٹر کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کا خیبر پختونخوا اسٹریٹ ڈی سیل کرنے کا حکم ہے, اور سیکٹری ایڈمن کے ذریعے رپورٹ جمع کرائی. وزارت قانون داخلہ, ڈی جی رینجرز, FIC, ST اپنا CDDA اور پولیس کو فریق بنایا گیا تھا, اور صوبائی حکومت کی پراپرٹی کو غیر قانونی طور پر سیل کیا گیا ہے, اور سرکاری گاڑیاں تحویل لگوانے کا اقدام بھی غیر قانونی ہے, اور فوراً ڈی سیل کرنے کا حکم دے دیا کہ آرڈر بعد میں آتا رہے گا لیکن آپ فوری طور پر ڈی سیل کریں. تو یہ ویسے کوٹیں جو ہے نا اسلام آباد ہائی کورٹ پھر بہتر چل رہی ہے. جہاں تک یوسف عامر فاروق صاحب ہے وہاں ریزرویشن اپنی جگہ پر موجود رہتی ہیں. میں آج اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں پیش ہو سکا, لاہور ہائی کورٹ میں کیسز کی وجہ سے وہ کیس ایڈجرن ہو گیا. باقی تفصیل وہ سیکشن 215 ٹیکنگ اوے سمبل از بیننگ اے پارٹی. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ, پاکستان زندہ آباد. سر میں ایک بات تو میں بھول ہی گیا کہ عمر ملک جو سنگر ہے, جو قیدی نمبر 804, اور مجھے یاد ہے مانچسٹر میں ہم لوگوں نے باقاعدہ وہ اس کے لیرکس بنائے تھے, اور وہیں اپنا عدیل اشرف بزنس مین ہے, دونوں نے گایا تھا. اور عمر ملک پاکستان آیا اور وہ اٹھا کر نامعلوم لوگ لے گئے. اس کی طرف سے اس کی ریکوری کے لیے پٹیشن میں نے دائر کر دی ہے, پر اور FIA کے پاس ہے وہ, اور FIA بس بدماشی کر رہی ہے. جو مرضی آپ کہہ رہے ہیں یہاں, لیکن اس دفعہ کچھ سسٹم سیدھا کر کے میں رہوں گا انشاءاللہ.